السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. آج ہم ریچارج اور ایمان کے جو ہماری رمضان سیریز ہے اس کے نیکسٹ سیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم جز 7 اور جز 8 جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. اور کل میں نے سورہ نساء کے بارے میں پوچھا تھا کہ سورہ نساء مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، اور کنٹینٹس بتا کے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ سورہ جو ہے وہ کون سی ہے. اور اس کا آنسر ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جیسے کنٹینٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہپوکریسی کا ذکر ہے، منافقین کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ شریعہ کے بہت سے لاز کا بتایا گیا، فیملی لاز وغیرہ تھے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہجرت کے بعد ریویل ہوئی تھیں نبی علیہ السلام کے اوپر. تو اسی طرح جو نشانیاں بتائی تھیں کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھیں. تو انشاءاللہ اگلے جو کوئز وغیرہ ہوں گے ان میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. So let's start with جز 7. اور جز 7 کی سورہ مائدہ جو ہے وہ ہم اس کی آیت نمبر 100 اللہ کی توفیق سے آج ڈسکس کریں گے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نہیں یہ بات فرما رہے، یعنی it could have been لا يستوي الخبيث والطيب. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بات ڈائریکٹلی بتا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ بات لوگوں تک پہنچائیے، آپ یہ بات لوگوں کو بتائیے. Now قل over here is Allah's order. یہ اللہ کا آرڈر ہے نبی علیہ السلام کے لیے، جو کہ ان کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے جو بھی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے وہ ماننا فرض ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس آرڈر کو پورا کیا اور یہ بات ہم تک پہنچائی. اور اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام کے تمام انبیاء اللہ کے آرڈرز کو مانتے تھے، پوری طرح سے مانتے تھے، اور جو بھی بات ان کو بتائی جاتی تھی ان پر امانت ڈالی جاتی تھی کہ وہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچائیں. دعوت دین کا جو کام اللہ نے انبیاء سے لیا، انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کیا ہے. انہوں نے کوئی چیز بھی they did not hold anything back. انہوں نے ہر بات جو بھی لوگوں کو بتانی تھی، جو اللہ کی طرف سے کمانڈ آئی تھی بتانا ہے یہ لوگوں کو، وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں تک پہنچایا. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اچھی چیز اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی. لا یستوی مساوی کہتے ہیں برابر ہونے کو. خبیث و طیب یعنی بری چیز اور اچھی چیز کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. یو کانٹ سے کہ ایک بندہ جو لیٹس سپوز سگریٹ پیتا ہے اور نہیں پیتا وہ دونوں برابر ہیں، یا ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اور پڑھتا ہے وہ دونوں برابر ہیں. چلو وہ جو نہیں پڑھتا وہ اچھے کام تو بہت سارے کرتا ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے اس کا کور اپ ہو جاتا ہو. ان اچھے کاموں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ. تو یو کین ناٹ اکویٹ ٹو تھنگز، ایک جو بری ہو اور ایک اچھی ہو بیسڈ آن سم تھنگ کہ جو دوسرا ایک اچھا کام وہ کر رہا ہے اس کو آپ نماز کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے دیں. دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے، لیکن جب پرائیورٹائز کرنے کی بات آتی ہے کہ دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی ہے، تو آبویسلی ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ پرائیورٹی والی بات کون سی ہے. اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں اگر اس وقت قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں تو مجھے چھوڑ کے جانا ہے. میں کسی کا کوئی بہت اچھا لیکچر سن رہا ہوں، جی زبردست یہ بندہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور یہ جو ہے نا بڑا اچھا لیکچر دیتا ہے، اور یہ ان کی بات مجھے بڑی دل میں اترتی ہے اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اسپیکر جو ہیں جو اس وقت بیان دے رہے ہیں، تو میں ان کی بات سنوں، نماز چھوڑ دوں؟ نہیں.
نماز پڑھنا سب سے زیادہ پرائرٹی رکھتا ہے تمام کا اچھے کاموں میں سے. تو مجھے کوئی بھی جو برا کام ہے میں اس کو, مجھے الاؤڈ نہیں ہے, مجھے نبی علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مجھے کسی برے کام کو اچھے کے ساتھ ایکویٹ کرنا الاؤ نہیں ہے. اور اسی طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو تو تم جو ہے یہ موویز دیکھنا نہیں چھوڑ رہے, یا تم جو ہے وہ ساتھ سگریٹ پی رہے ہو تو تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ نے اچھے کام کا حکم دے دیا, جو اللہ نے فرض کر دیا آپ کے اوپر, وہ کرنا ضروری ہے. اس کو کرتے کرتے دوسرے چیز چھوڑنی ہے, نہ کہ یہ کہ چلو میں سگریٹ تو نہیں چھوڑ سکتا, نماز چھوڑ دیتا ہوں. نعوذ باللہ. آپ نماز میں اللہ سے دعا کر کے تو دیکھیں, یا سگریٹ فار دیٹ میٹر کوئی بھی بری عادت ہو, کوئی بھی بری چیز ہو جو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ سے اس کی دعا تو کر کے دیکھیں, اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور کیسے اس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑنے میں انشاءاللہ. اچھا, یہ کامنٹ آیا ہے کہ لاسٹ کل کا جو لیکچر ہے وہ اینڈ سے ریپیٹ کیجیے گا. یہ جو ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ, اس میں تمام لیکچر جو ہیں وہ پورا لیکچر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو اگر کچھ رہ گیا کسی کا تو وہاں سے دیکھ لیجیے گا. باقی جزاک اللہ خیر, لوگ اتنا ماشاءاللہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ وہ کل کی بات بھی پوچھ رہے ہیں. بارک اللہ فیک, اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. اچھا, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں یہ بتایا کہ ہم بری چیز کو اور اچھی چیز کو آپس میں ایکویٹ نہیں کر سکتے, ہم دونوں چیزوں کو ایک نہیں کہہ سکتے. بٹ سمجھنے میں تو یہ بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے, کبھی بھی میں کسی بری چیز کو اچھی چیز نہیں کہوں گا. جیسے ایک شخص ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے, تو کبھی بھی میں اس کو اس کے برابر نہیں کہوں گا جو ایک بڑا اچھا بچہ ہے, ایک اوبیڈینٹ لڑکا ہے جو کہ کسی کو تنگ نہیں کرتا, وہ سب کی بات بھی مانتا ہے. تو میں کبھی بھی ان دونوں کو ایک نہیں کہوں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی, اٹس مور اباؤٹ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ بات فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک یہ بات پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل, یعنی آپ لوگوں کو یہ بات بتائیے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کے جو سٹینڈرڈز ہیں نا, وہ نبی علیہ السلام ڈیفائن کریں گے, وہ قرآن کریم ڈیفائن کرے گا. وہ میں, آپ, سوسائٹی, لوگ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے. یا جس کو ہم نارم کہتے ہیں کہ یہ تو آج کل کا جو ہے وہ عرف ہو گیا ہے, یا یہ نارم ہو گیا, یہ تو سب کرتے ہیں, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ نہیں, سب کا کرنا نہ کرنا از ون تھنگ. حدیث میں, قرآن میں وہ چیز فوربیڈن ہے تو وہ رہے گی رہتی دنیا تک, بے شک اس کو سب کرتے رہیں. مجھے اپنے کرنے کا جواب دینا ہے اللہ کو, میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, مجھے اس بات کا جواب دینا ہے. آخرت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی تو کر رہا تھا, دیکھیں وہ بھی تو کر رہا تھا. نہیں, اس نے اپنا جواب دینا ہے, مجھے اپنا جواب دینا ہے. تو قل لا يستوي الخبيث والطيب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتائیے تاکہ اس بات کے حوالے سے جتنے سوالات ہوں, کیا چیز ہے جو خبیث شمار ہوتی ہے, کیا چیز ہے جو طیب شمار ہوتی ہے, کس طرح ہم خبیث سے بچیں, کس طرح ہم طیب چیزوں کو فالو کریں, یہ تمام گائیڈنس نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں ملے گی. یہ تمام گائیڈنس اللہ کے قرآن کے تھرو ہمیں ملے گی. اس کے اندر ہم سوسائٹی کو فالو نہیں کر سکتے. اس کی بڑی عام سی اگزامپل ہے کہ جو آج سے ایون 10 سال پہلے بھی جو چیزیں میڈیا پر دکھائی جاتی تھی, جن کو ہم دیکھتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے, آج وہ اتنی کامنلی شو کی جا رہی ہیں ڈراماز کی فارم میں, ایڈورٹائزمنٹس کی فارم میں, کہ وہ ہمارے لیے کوئی اب برائی کا درجہ رکھتی نہیں ہے. ہم ان کو بڑا ایزیلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم اتنا کامنلی ہوتے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, اس چیز کو ہم اتنی کثرت سے اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں عام لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کیا فرمایا, وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, بے شک تمہیں اس کی کثرت, برائی کی کثرت کتنی ہی مائل کیوں نہ کر رہی ہے. یعنی آپ برائی اور اچھائی کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ برائی کو اتنا دیکھ کے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دو, یہ نہیں کر سکتے آپ. اور اسی آیت میں آگے کیا فرمایا, ایون اف تمہارے ہر جگہ ارد گرد برائی ہو رہی ہو, ایون اف
تمہارے فرینڈز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، نیبرز ہیں، اگر تم اپنے ارد گرد کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور اتنا کامنلی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، میڈیا پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، کہ اس چیز کو ایک نارم سمجھا جاتا ہے، اس چیز کو ایک عام سی چیز سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو سب کرتے ہیں، پھر بھی وہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، پھر بھی اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، دیکھیں قرآن اور حدیث تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کا نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی وہ مکمل شریعت ہے، اب اس شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں، تو وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، تو وہ ایسا سلسلہ ہے جو اب چینج نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوسائٹی کے جو نارمز ہیں وہ آج ایک چیز ہے، کل دوسری چیز ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو چیزیں ریٹڈ آر کنسیڈر ہوتی تھیں، جو کہ ایڈلٹس دیکھ سکتے ہیں، 18+ دیکھ سکتے ہیں، آج وہ اتنی کامنلی دکھائی گئی کہ آج وہ ان کو سوسائٹی کہتی ہے کہ ریٹڈ PG-13 ہے، اس کو تو 13 سال تک کے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اوکے۔ یعنی وہ فحاشی کا لیول جو کہ 18 سال والے کو یا بالغ کو یا جس کو ہم ریٹڈ آر کنسیڈر کرتے تھے، آج وہ فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ وہ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، 13 سال کا بچہ بھی اگر اس فحاشی یا اس چیز کو ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اٹس اوکے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کن چیزوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو، میرے فرینڈز اس کو کر رہے ہیں، اتنا کامنلی میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کو عجیب نہیں سمجھتا ہوں۔ انفیکٹ اگر میں اس چیز سے بچ رہا ہوں تو میرے سارے دوست مجھے جو ہے وہ تانے دینا شروع کر دیں گے، مجھے بولنا شروع کر دیں گے، یار تم کیسے آدمی ہو، تم تو جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، تم ہمارے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرتے، تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ غیبت نہیں کرتے، یا تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے۔ تو مجھے ان چیزوں سے یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے میں فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں، اس سے منع نہیں کیا کہیں پر بھی، بٹ وہ فرینڈس کیسے ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں، پلس وہ جو ٹائم میں اسپینڈ کر رہا ہوں ان کے ساتھ وہ کس چیز میں اسپینڈ ہو رہا ہے، کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں اسپینڈ ہو رہا ہے، کسی اللہ کی نافرمانی والے کام میں تو اسپینڈ نہیں ہو رہا۔ اب لوگ روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے، ینگ لڑکے بیچارے اس لیے کہ دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے جانے والی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ چھیڑ رہے ہیں ان کو۔ تو ایسی ایکٹیویٹی سے اگر کوئی لڑکا بچتا ہے، ایسی ایکٹیویٹی سے وہ دور ہوتا ہے، تو اس کے دوست کہیں گے یار تمہارے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرتے، وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں کرنا ہینگ آؤٹ تمہارے ساتھ، میں نہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کا حصہ بن سکتا۔ اور کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ایسا کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہو سکتے اس آیت کی روشنی میں۔ اور بے شک میرے کتنے ہی دوست ایسا کر رہے ہوں، مجھے اللہ نے منع کر دیا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا۔ میں آنکھوں کا گناہ الگ کر رہا ہوں، میں کسی کو تنگ کر کے، اس کو چھیڑ کے اس کی دل آزاری الگ کر رہا ہوں، اور اللہ کی نافرمانی آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایلس الگ سے کر رہا ہوں، تو کیوں میں اتنی محنت کر کے، اتنا اپنا ٹائم لگا کے، اتنی ایفرٹ کر کے اپنی جھولی میں بھر بھر کے گناہ لے کے آ رہا ہوں، میں آخرت میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں، کہ اگر مجھے کہیں پر بھی میرے کوئی فرینڈز اس طرح اس قسم کی دعوت دیتے ہیں جو ایک غلط کام ہے، اور ایک بڑا زبردست فیکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر رکھا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور برائی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے کام کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے۔ ناؤ بیفور موونگ فارورڈ میں اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال ایک صحابی پوچھ رہے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو ازیوم کہ ان کو حدیث کا علم ہے، ان کو قرآن کا علم ہے، وہ عالم، فقیہ، حافظ، وہ سب کچھ ہیں، ہی از آن ٹاپ آف ایوری ون جو کہ امت میں فالو کرے گا ان کو، وہ سب سے اوپر ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ تو اگر ایک صحابی نبی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اٹ مینز ہی نوز اباؤٹ حلال حرام، ہی نوز اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ، ہی نوز اباؤٹ فرائض، ہی نوز اباؤٹ واجبات، ہی نوز اباؤٹ نوافل، ہی نوز اباؤٹ سنت۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اٹ مینز یہ سوال ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، ان چیزوں کے علاوہ کسی اور باتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم، اور برائی وہ ہے ما حاک فی صدرک، برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں چبھے، جو تمہارے دل میں برائی محسوس کرے، جس کو تم کرتے ہوئے نا اندر سے برا محسوس کرو۔ اور ایک دوسری نشانی بتائی بہت بہترین، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم اس بات میں کراہت محسوس کرو، تم اس بات میں ہیزیٹیشن فیل کرو، تم اس بات میں برا لگے، تم ایوائڈ کرو اس چیز کو، أَن يَطَّلِعَ، طلوع کہتے ہیں نا، سورج طلوع ہونا، سورج چڑھتا ہے طلوع ہوتا ہے، تو أَن يَطَّلِعَ کوئی جھانکے، طلوع کا لفظ ہے جھانکنا، یعنی تم کوشش کر رہے ہو کہ میں اس کو چھپاؤں، کوئی ایسا کام ہے جو برا کام ہے، میں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کوئی میں چھپا رہا ہوں تو اوپر سے جھانک کے دیکھ رہا ہے کوئی اس کام کو کرنے کی، تو مجھے عجیب لگے گا، مجھے برا لگے گا۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم برا محسوس کرو اس بات کو، تم اس میں کراہت محسوس کرو کہ لوگ اس کام کو دیکھیں، کہ لوگوں کو وہ کام پتہ چل جائے۔ تو یہ دو نشانیاں نبی علیہ السلام نے برائی کے بارے میں بتا دی، اور ایک جو ہے وہ اچھائی کے بارے میں بتا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ اچھا نہیں ہے، برا کام ہے، تو مجھے وہ دل میں فیل ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دیا۔ تو اگر مجھے میرا کوئی دوست، میرا کوئی قریبی، کوئی کزن، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو مجھے کسی برے کام کے لیے بلا رہا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اینڈ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی برا کام ہوگا نا، وہ کسی بڑے کے سامنے کرنے سے گھبرائیں گے۔ یو ول آلویز فیل کہ یار میرے پیرنٹس کو نہ پتہ چل جائے، میرے کسی ٹیچر کو نہ پتہ چل جائے، میرے کسی چاچو ماموں تایا پھپھو کو نہ پتہ چل جائے، کسی رشتہ دار کو نہ پتہ چل جائے۔ اور سبحان اللہ، ہر شخص سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہر کسی سے چھپ جاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے، کیونکہ چھپ نہیں سکتے۔ لیکن جو انتہائی خوف والی اور افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن سوچتے ہی نہیں ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو میرا کیا ہوگا۔ جیسے کل کی آیات میں آیا تھا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہ۔ تو اگر اللہ گواہ ہو جائیں اور دو فرشتے اللہ نے میرے ساتھ مقرر کر دیے ہیں، تو وہ فرشتے بھی گواہ ہیں، وہ فزیکلی بھی اپنی ٹیسٹیمنی دے سکتے ہیں اللہ کو، وہ ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں میرے خلاف، اور پھر وہ لکھ بھی رہے ہیں، یعنی ریٹن پروف بھی ہے ان کے پاس، وہ خود بھی اس کے اوپر گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو ہاؤ کین آئی ایون افورڈ ٹو تھنک اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ رانگ؟ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ کی مرسی کتنی ابنڈنٹ ہے کہ اگر میرے دل میں کبھی کوئی برا خیال آتا ہے اور میں اس کو کرتا نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پکڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کسی برے کام کے دل میں آنے کو، کسی بری سوچ کے دل میں آنے پر انسان کو نہیں پکڑتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اگر پکڑ لیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو کوشچن کر سکیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ اس چیز پر نہیں پکڑتے، اور اگر کوئی برا کام کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھائی کو سوچتا ہے، کوئی نیکی والا کام سوچتا ہے، تو اس کے سوچنے پہ ہی اس کے اوپر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابھی وہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے، موقع نکل گیا، گاڑی آگے چلی گئی، وہ بندہ کہیں چلا گیا، وہ اس کی ہیلپ نہیں کر پایا، لیکن اس نے سوچا، دل میں نیت کی، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ریوارڈ دیتے ہیں۔ اور جب وہ کام ایکچولی کر لے وہ شخص، تو 10 ٹائمز 10 نیکیاں اس کو دیتے ہیں۔ تو رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، تو اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں، اتنا زیادہ نوازتے ہیں، اور برائی کے اوپر جتنا کیا ہوتا ہے اتنا ہی پکڑتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پکڑتے۔ جبکہ پکڑنا چاہیں تو سب سے بڑا جرم یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہماری ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کر دی؟ تو پکڑنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی باتوں پر پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے۔ تو ایسے مہربان اللہ کے لیے میں کیوں اچھے کام نہ کروں؟ مجھے تو کتنی اللہ کی محبت ڈیرائیو کرنی چاہیے کہ میں اچھے کام کروں، میں برائی سے رک جاؤں، بچ جاؤں۔ اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی مجھے
نصیحت کر رہے ہیں کہ برائی سے بچ جاؤ، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، یعنی ان سارے کاموں کے اندر میرا ہی فائدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو مجھے انسٹرکشنز دے رہے ہیں، جو مجھے باتیں بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے تھرو، ان میں میرا ہی فائدہ ہے، سبحان اللہ. اور اس کو کرنے میں میرا نقصان ہے، اٹ مینس کنورسلی اگر ہم سمجھیں تو اس کو کرنے میں میرا نقصان ہے. تو ان کاموں کی اگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی ایک کام جو کہ کامنلی برا ہو رہا ہے، ایک برا کام ہے جو اتنا عام ہو گیا ہے کہ مجھے برا ہی نہیں لگتا، اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں بڑی کامنلی موویز، بہت ہی کامن ہے ایگزامز میں چیٹنگ کرنا، جس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ایسے ہی پوچھ لیا ساتھ والے سے، ہاں بھی یہ اس کا کیا آنسر ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے. یہ ہم کسی کا یہ بھی حق مارنے میں شامل ہے. وہ جو پوری محنت کر کے آیا، جس نے پڑھا، اس کی تیاری کی اچھے سے، وہ ایک طرف، اور میں اگر جو ہے کوئی بھی نوٹ ساتھ لے جاتا ہوں، کسی بھی چیز کو ساتھ لکھ کے رکھ لیتا ہوں اور میں اس سے ہیلپ لیتا ہوں، تو میں اس کا حق مار رہا ہوں جس نے محنت کی، جس نے پڑھائی کی. کس کی؟ اچھا ہاں، بردر کہہ رہے ہیں کہ جو چیٹنگ کروا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. تو ایک شخص جو کہ سگریٹ پیتا ہے، یا ایک شخص جو کہ برے کام کرتا ہے، لیٹس سپوز جیسے ہم نے کہا لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو گاڑی پرووائڈ کریں، اس کے پیرنٹس کے سامنے جا کے اس کے لیے ایکسکیوز پریزنٹ کریں کہ یہ تو میں تو اس کو جو ہے وہ ٹیوشن پہ لے کے جا رہا ہوں، اور وہاں پہ آپ اس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، جگہ بتائیں کہ یار یہ جو یو ٹرن ہے نا، یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کالج کی بسز آتی ہیں، تو یہاں پہ تمہارا بڑا چانس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اگر آپ اس قسم کی باتیں کسی کو بتاتے ہیں تو وہ بھی تو اس کی ہیلپ کرنا ہے نا. دا پوائنٹ از ناٹ کہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں نہیں، دا پوائنٹ از کہ آپ کس چیز میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس چیز میں اس کی ہیلپ کرنا الاؤڈ ہے یا نہیں. تو کسی کا حق مارنے میں آپ کیوں کسی کی ہیلپ کریں گے؟ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جو اگر نمبر کسی نے حاصل کر بھی لیے چیٹنگ کر کے، اور ان کے بیسس پہ وہ آگے کوئی اپنی ڈگری کو ایمبیگوس بنا رہا ہے، وہ اپنی ڈگری کو، اپنی محنت کو، جو سارے اس نے اچھے کام کیے، اتنی محنت سے پڑھا، کسی ایک اس میں اگر اس نے اس طرح کسی حرکت کی تو وہ اپنے ڈگری کو مشکوک بنا دے گا. اور اس ڈگری کی بیسس پہ اگر وہ کہیں پہ جاب حاصل کرتا بھی ہے تو وہ اس ارننگ کا کیا ہوگا؟ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ، لیکن آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو تھنک کہ ذرا سوچیں کہ اس کام کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے. اینڈ واٹ اف اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، واٹ اف اس کام سے وہی ہوتا ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی چیٹنگ کرنے سے ڈگری آپ کی ایمبیگوس ہو گئی، ڈگری کی وجہ سے جو جاب ملی، تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ کسی کا حق مارا نا آپ نے، جس نے محنت کی، یاد کیا، obviously there is a chance کہ وہ کچھ بھول جائے گا، لیکن آپ نے اگر جو ہے وہ نوٹس اور پھرے رکھے ہیں اور آپ اس سے جو ہے وہ چیٹنگ کر کے کاپی کر رہے ہیں، تو obviously آپ اس سے زیادہ نمبر لے جائیں گے. تو آپ نے اس کا حق مارا. اب اس کا حق آپ نے وہاں پہ بھی مارا، پھر جب آگے جاب کی باری آئی تو obviously آپ کے نمبر جس بندے کے زیادہ تھے اس نے وہاں پہ بھی حق مارا. تو وہ جو ارننگ کرے گا ساری زندگی، اور پھر وہ اس ارننگ سے گھر بنائے گا، بچوں کو پڑھائے گا، ان کی ایجوکیشن، مطلب یو نیم اٹ، تو وہ کہاں تک جا رہا ہے وہ سارا سلسلہ جو کہ اس نے ایک غلطی کی. تو ان پہ بڑا سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم جن کاموں کو سم ٹائمز بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ میرے ارد گرد اتنا کامنلی ہو رہا ہے کہ میں اسے آئی ڈونٹ کنسیڈر اٹ سم تھنگ بیڈ اینی مور. تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کیا اچھے اور برے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سوسائٹی ڈیفائن کر رہی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا سٹینڈرڈ ڈیفائن کریں گے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. اور اس میں دیکھیں نارمل کیا ہوتا ہے، جس کو ہم نارمل کہتے ہیں، وہ ایسا کام ہوتا ہے جو میں بچپن سے یا تو دیکھتا آ رہا ہوں یا کہ میرے ارد گرد ہو رہا ہے، ہر بندہ وہ کر رہا ہے. تو جو اس کام کو نہیں کرے گا نا، وہ ویئرڈ کنسیڈر ہوگا، یا وہ ان کامن کنسیڈر ہوگا، یا وہ اسٹرینج کنسیڈر ہوگا کہ یار یہ تو عجیب آدمی ہے. جیسے گھر میں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی توفیق سے سب لوگ پردہ کرتے ہیں، سب خواتین پردہ کرتی ہیں، وہاں پر اگر ایک بچی اللہ اس کو توفیق دے، ایک جسٹ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے،
وہاں پر اگر کوئی بچی پردہ نہیں کرتی تو وہ بچی عجیب نظروں سے دیکھی جائے گی، اس کے سب گھر والے، اس کے رشتہ دار، وہ سب اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ بیٹا آپ کا آؤٹ فٹ کیسا ہے، یا آپ کے کپڑے کس طرح کے ہیں، آپ ذرا ڈیسنٹ کپڑے پہنے، آپ ذرا اچھے لباس میں آئیں. اینڈ کنورسلی اگر ایک گھر کا ماحول اللہ معاف کرے اچھا نہیں ہے اور وہاں پر پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہاں پر کوئی بچی اگر پردہ کرتی ہے تو اس کو لوگ عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ تم کیا کر رہی ہو، ابھی تو تمہاری اتنی زندگی پڑی ہے، ابھی تو تم جو ہے وہ تمہارا رشتہ کیسے ہوگا، تمہیں لوگ پسند کیسے کریں گے، نعوذ باللہ. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی چھوٹی سی بات سے نا کسی کی کتنی ہمت توڑ دیتے ہیں سم ٹائمز. تو جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے اور زیادہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اس کا ٹھیک ہونا اس چیز سے ثابت نہیں ہوتا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرما دیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی if something is being done on a large scale، اگر کوئی چیز بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی. اگر میرے ارد گرد، میں کسی نان مسلم کنٹری میں چلا جاتا ہوں اور میرے ارد گرد چرچز ہی چرچز ہیں اور لوگ جو ہے وہ کرسچنز ہیں سارے، تو میں کیا اپنے اسلام سے پھر جاؤں گا؟ یعنی کیونکہ سب لوگ ویسے ہیں وہاں پر. تو کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا، کسی بھی چیز کا کثرت میں ہونا اس کے صحیح ہونے کی نشانی یا دلیل نہیں ہوتی. اس کا صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو اللہ نے ہمیں بتا دیا. تو صحیح اور غلط کا پیمانہ مجھے اللہ سے پتہ چلے گا، نبی علیہ السلام سے پتہ چلے گا. اب آج کل اینڈرائڈ ٹی ویز ہیں اور اس میں نیٹ فلکس سب میں پری انسٹالڈ ہوتا ہے، یا ایون یوٹیوب کو بھی اگر کبھی اینڈرائڈ ٹی وی پہ لگاتے ہیں تو اس میں جو وہ سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز میں، ان کے تھم نیلز اتنے واہیات ہوتے ہیں کہ وہ ہم بچوں کے سامنے نہیں لگا سکتے، بچوں کے کیا بڑوں کے سامنے بھی وہ نہیں لگا سکتے. لیکن ہم جب بھی یوٹیوب کھولتے ہیں، فون پہ کھولیں، ٹی وی پہ کھولیں، اس میں اتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اوائڈ ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو وہ کیا ہے، وہ کانسٹنٹلی ریپیٹ ہو رہا ہے میرے مائنڈ میں، میرے سامنے، اور وہ ریپیٹ ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے کہ وہ اس کو ایک بندہ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اتنے کی تو خیر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اینڈ دین ڈے کمز جب وہ تھوڑا سا اس سے مزید زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انیشیلی اس کو ہم ریزسٹ کرتے ہیں انٹل اے ڈے کمز جب ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر بری چیزیں تمہیں کتنی اٹریکٹ کیوں نہ کریں، یا وہ تمہارے سامنے کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو رہی ہوں، یا جیسے نیٹ فلکس کا میں نے بتایا کہ اس پہ اتنے واہیات تھم نیلز آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں، کامنلی بچوں کے سامنے وہ تھم نیلز سامنے آئے ہوئے ہیں، اور آل وی کین ڈو از کہ اوہ بیٹا تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، نہیں تم نہیں دیکھو. تو اٹ مینس کہ ہم اسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ دیکھنا ٹھیک ہے، تم نہیں دیکھو. تو ہم اسے کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب تم اس ایج میں ہو تبھی نہیں دیکھو، تم میری ایج میں آئے تو پھر بے شک دیکھ لینا. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیل ہم. اور تو برائی کی کثرت مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی، کر سکتی ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ، مجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی اللہ کے تقوی کے تھرو ہی میں ان تمام برائیوں سے بچ سکتا ہوں. اگر میں اللہ کا تقوی اختیار کروں گا تب ہی میں ان تمام برائیوں سے بچ سکتا ہوں. اور اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے ریلیٹ کیا؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو کوئی عقل کرو، اے لوگو عقل کرو. یعنی عقل مندی کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، نہ کہ لوگوں کو فالو کرنا. اگر بہت سارے لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ اس کام سے ہٹ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا تقوی مجھے کہہ رہا ہے، اللہ کا تقوی مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو برے کام میں فالو نہ کروں، میں اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اچھے کام کے اندر فالو کروں، تو مجھے اس کام میں شرم نہیں آنی چاہیے. اگر مجھے اللہ کا تقوی کسی کام کو کرنے میں کوئی کام فالو کرنے کا کہہ رہا ہے تو میں اپنے آپ کو عجیب نہ سمجھوں، ان کامن نہ سمجھوں، اسٹرینج نہ سمجھوں، ویئرڈ نہ سمجھوں، میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھوں. اور عقل والا کام یہی ہے، یعنی عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ آپ اس اکثریت کو چھوڑ دیں، اس ایبنڈنس کو چھوڑ دیں جو کہ آپ کے ارد گرد ہے لیکن برائی کی ہے، اور آپ اس تھوڑے کام کی طرف چلے جائیں، ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ سے ڈر رہے ہیں. یہ عقل والا کام ہے.
یہی ایکچولی عقل مندی کی بات ہے. اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں, یار دیکھو ہر بندہ رانگ وے جا رہا ہے, تم نہیں جا رہے ہو, تمہیں وہ وہاں سے یو ٹرن لے کے آنا پڑ رہا ہے. اگر میں صرف یہ سوچوں کہ میرے رانگ وے جانے کی وجہ سے کسی کا راستہ رک رہا ہے, میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں, تو جتنے بھی لوگ رانگ وے جا رہے ہیں ایکچولی وہ غلط کر رہے ہیں. اٹس کالڈ رانگ وے, فار گاڈ سیک اٹس کالڈ رانگ وے, اٹس کالڈ رانگ وے فار اے ریزن. اس کو ہم کیا ہی رانگ وے رہے ہیں اور پھر بھی اس پہ چل رہے ہیں. تو اگر میں ہوں جو آگے سے یو ٹرن لے کے آ رہا ہے اور تھوڑا سا رانگ وے نہیں جا رہا, تو وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, میری وجہ سے کسی کا راستہ نہ رکے, میری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے. تو لوگ کیا کہیں گے, یار تم تو بیوقوف ہو, ایسے ہی کہیں گے نا, یار تم تو بیوقوف ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عقل والا کام ہے. تو اللہ کی بات سچی ہے, لوگوں کی بات سچی. جس کو اللہ عقل والا کہہ رہے ہیں اور لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں, تو عقل والا کون ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ عقل والا کہہ دیں, لوگوں کی اس کو کیا پرواہ. اور آگے کیا فرمایا, لعلکم تفلحون, تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ. اور میں کیا سمجھ, یہ جو میں رانگ ٹرن لے رہا ہوں, یہ جو میں رانگ وے لے رہا ہوں, اس سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا اپنی جگہ پر. شارٹ کٹ لے رہا ہوں, اس سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا اپنی جگہ پر, جبکہ وہ مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ چیز. اٹس سم تھنگ ایز اسمال ایز رانگ وے, لیکن میں ایکچولی کیا کر رہا ہوں, اپنے ملک کا ایک قانون توڑ رہا ہوں. اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام سم تھنگ اسمال. ایک چھوٹی چیز سے شروع ہوتی ہے نا. آج میں رانگ وے کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں, تو کل میں کسی اور چیز کو ٹھیک سمجھوں گا, کل میں سگنل توڑنے کو بھی ٹھیک سمجھوں گا, اور اس سگنل توڑنے کی وجہ سے کل کو میں ایک ایکسیڈنٹ کرتا ہوں اور کسی کی جان جانے کا سبب بن جاتا ہوں, یا مجھے نقصان پہنچ جاتا ہے, میری فیملی کو نقصان پہنچ جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور وہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس ایک چھوٹی سی چیز سے جو کہ میں رانگ وے سمجھ کے گیا, یہ تو سب کرتے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ, جو لڑکے, جو بھائی سگریٹ پہ یا کسی برے کام پہ لگتے ہیں, وہ بھی کیا کرتے ہیں, یا ٹرائی تو کرو, ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ. وہ ٹرائی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے سب کچھ. بے شک کسی کے لوگ کتنی ہی زیادہ اس کے ارد گرد والے دوست ہیں جو کہ اسموکرز ہیں, اس کو سب سے پہلے تو آبویسلی اس کمپنی کو چھوڑنا ہے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہے, اللہ کی حفاظت میں رہے. لیکن سب سے بڑا کام اس کو اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اور اللہ کے تقوی کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ اللہ کے فرض کیے ہوئے کاموں کو فالو کرنا, جو کام اللہ نے ہم پہ لازم قرار دے دی ان کو فالو کرنا, اور اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنا. یہ دونوں چیزیں مل کے اللہ کا تقوی اختیار کرواتی ہیں انسان کو. میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز پڑھ لوں, اس کے بعد میں جو مرضی کروں, میں دھوکہ دوں, میں جھوٹ بولوں, میں مال ناپ تول میں کمی بیشی کروں. نہیں, کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ان چیزوں سے منع بھی فرمایا. تو یہ سارے کام جب تک نہیں کروں گا, میں اللہ کے تقوی کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کے تقوی کو حاصل کرنا میری سکسیس کی, میرے کامیابی کی دلیل ہے. میرے سکسیسفل ہونے کی یہ اللہ نے ایک کنڈیشن بتا دی کہ اس طریقے سے میں سکسیسفل ہو سکتا ہوں. اور کوئی ہے ہم میں سے جو کہ سکسیسفل نہیں ہونا چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم سکسیسفل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسے سکسیسفل ہو سکتے. اور ایک یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا تفلحون, یہاں تفوزون بھی ہو سکتا تھا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفلحون کا ورڈ استعمال فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فلاح کا ورڈ ہے, تفلحون جس ورڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ایک ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کہ ہارڈ ورک کے ساتھ آتی ہے. تو اٹ مینس کہ برائی اتنی ٹیمپٹنگ لگے گی اور اتنی کثرت سے ہو رہی ہوگی کہ اس کو یہ فیل ہوگا ہمیں کہ ہم یار اس میں پڑھ سکتے ہیں, اور ہمارا اس میں پڑھنے کا زیادہ امکان ہوگا, اینڈ اٹ ول بی ہارڈ فار اس کہ ہم اس سے دور ہوں. اٹ ول ریکوائر ہارڈ ورک, ہمیں محنت کرنی پڑے گی, دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا, ان موویز سے دور ہونا پڑے گا, اس گیدرنگ کو چھوڑنا پڑے گا جو جا کے لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, یا اس گروپ کو چھوڑنا پڑے گا جو برے کام کر رہا ہے. اٹ ول ریکوائر ہارڈ ورک, اس کے لیے محنت چاہیے ہوگی, ایفرٹس چاہیے ہوں گی, بٹ وہ لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوں گے. وہ پھر ایک دفعہ کی محنت ہے, آگے وہ شخص ایک دفعہ وہ چیز, وہ اللہ کا ڈر, وہ اللہ کا تقوی ڈیولپ کر لے گا, تو وہ ایسی فلاح پائے گا, ایسی سکسیس اس کو ملے گی
کہ وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پھر اس پر قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 104 پر۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، آؤ کا کیا مطلب ہے کہ قریب آؤ، یعنی نبی علیہ السلام ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ ایک امپورٹنٹ بات بتانے لگے، ایک ایسی بات بتانے لگے ہیں جس کو قریب بلا کر پاس بٹھا کر اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں ان کا بڑا میننگ ہے، ان کا بڑا مطلب ہے۔ کل کے لیکچر میں بھی ہم نے بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایکسٹرا نہیں فرمائی، اور جو بات جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی اس کو اس سے اچھے طریقے سے کہنا پاسبل تھا ہی نہیں، بیسٹ پاسبل وے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو بھی کی۔ تو یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ان کو پاس بلایا جاتا ہے، جب ان کو قریب بلایا جاتا ہے، تو اٹ مینس کہ قریب بلا کر کوئی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کس کے قریب بلایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ کون سی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور اس لیے قریب بلایا جا رہا ہوتا ہے کہ رسول سے رجوع کرے، یعنی اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اٹ مینس کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا یہ فرما دینا کافی تھا۔ وَإِلَى الرَّسُولِ الگ سے کیوں فرمایا؟ اگر میں ما انزل اللہ کا مطلب قرآن کریم لیتا ہوں تو وَإِلَى الرَّسُولِ کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مینشن کیا تاکہ حدیث کی اہمیت بھی اپنی جگہ واضح ہو جائے، یعنی مجھے اللہ کا قرآن سمجھنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمجھنا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا، اس طرح سے مجھے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کی طرف جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے، اور رسول علیہ السلام کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ ان چیزوں کو سیکھو، ان چیزوں کو سمجھو، ان باتوں کو سنو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ یعنی جب کسی کو، سبحان اللہ، دیر آر پیپل جن کو جب حق بات، دین کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور نارمز میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جیسے پچھلی آیت میں نارمز کا ذکر ہوا کہ نارمز کیا ہوتے ہیں؟ جو میرے ارد گرد ہو رہے ہیں، اتنا کامنلی میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ میں اسی کو صحیح مان کے بیٹھ گیا ہوں، یعنی میں اس پر اتنا بلائنڈلی چلتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ بے شک میرے سامنے صحیح قرآن کی آیت آ جائے، صحیح حدیث سے پاک آ جائے، میں اپنے اس بلیف سسٹم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ بلیف سسٹم، جیسے ہم سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کہ بلیف سسٹم ایک چیز جب ایک بندے کا اسٹیبلش ہو جائے نا تو وہ اس کو چھوڑنے سے گھبراتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سے چینج کروں گا کسی چیز کو تو اٹ مائٹ بی ڈینجرس فار می، یہ سب کانشیس مائنڈ ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بلیف کو چھوڑنے میں گھبراتے ہیں۔ بٹ یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو، یا ہم اپنے قلب کو، دماغ کو یہ بات سمجھائی نہیں ہوتی، یا ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میرا بلیو یہ بن جائے کہ یہ چیز، یہ جو اللہ کا دین ہے یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے ٹھیک ہے، یہ سب سے اوتھینٹک ہے، یہ سب سے میری بہتری والا کام ہے۔ میرا بلیف جب یہ بن جائے گا تو مجھے کوئی اور چیز میرے اس بلیف کو شیک نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر میرا بلیف یہ ہوگا کہ جو میرے بڑے کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، تو پھر میں اللہ کے دین کو کوسچن کروں گا، میں بڑوں کے کرنے والے کام کو کوسچن نہیں کروں گا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، بے شک ان کو اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو، اور شیئا کے اوپر جو تنوین ہے اس کا مطلب ہے تھوڑا سا بھی کچھ نالج نہ ہو ان کو،
کسی چیز کے بارے میں تنوین جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتی ہے، کسی چیز کو بڑا کرنے کے لیے یا چھوٹا کرنے، میگنیٹیوڈ بھی ڈیفائن کرتی ہے، تنوین سے میگنیٹیوڈ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آتی ہے عربی کے اندر۔ تو یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ کسی چیز کے میگنیٹیوڈ کو ڈیفائن کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ۔ تو یہاں پر سمجھ آ رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگر ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ اس چیز کے بارے میں، جسے ہم انتہائی عام کامن لینگویج میں کہتے ہیں نا، ککھ بھی نہیں جانتے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، بس وہ بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کو، بس بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود، پتہ نہ ہونے کے باوجود، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں۔ ولا یہتدون، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے آباء و اجداد کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فالو کر رہے ہیں اور وہ مس گائیڈڈ ہو گئے ہیں، وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، پھر بھی لوگ انہی کو فالو کرتے رہیں گے، بے شک ان کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے، حدیث رکھ دی جائے، وہ اس اپنے آباء و اجداد کے پیچھے اتنے پڑ جاتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو بھی جو ہے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ obviously اس کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف تو نہیں کی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے، یہ شکایت کی ہے کہ ایسا بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور میں تھوڑا سا سوچوں کہ کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ جب مجھے کسی چیز کا بتایا جاتا ہے کہ یار یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے دین میں اس چیز کو نہیں بتایا گیا، تو میں کیا کہتا ہوں؟ نہیں نہیں یار، کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے تو بزرگ اپنے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں، جس کی ایک بڑی کامن اگزامپل ہے روزے کی نیت۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، پتہ نہیں کس نے یہ الفاظ ایجاد کیے ہیں، ان کی نہ کوئی سینس بنتی ہے، لاجیکلی بھی یہ غلط ہے کہ اگر جیسے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا obviously، اور میں اس وقت یہ پڑھ رہا ہوں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو نہ یہ لونر کیلنڈر کے تھرو کل کا دن بنتا ہے، نہ یہ سولر کیلنڈر کے تھرو کل کا دن بنتا ہے۔ اگر میں سولر کیلنڈر کو، گریگورین کیلنڈر کو فالو کرتا ہوں تو 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو اگر میں صبح 4 بجے روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہوں تو اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ کل کا دن نہیں بنتا۔ اور اگر میں اسلامی لونر کیلنڈر کو فالو کرتا ہوں تو مغرب کے بعد ہی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، پچھلے دن جس وقت میں نے پچھلے دن کی افطاری کی ہے تو میں نے مغرب کے بعد ڈیٹ چینج ہو گئی، تو اب صبح 4 بجے فجر سے پہلے میں کل کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟ کون سا کل؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ الفاظ منہ سے ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا ایون نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے لوگ نیت کرتے ہیں، یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ چلو اس کی تو کسی نے عربی بنا دی، نماز کی جو نیت ہے جس کو ہم نیت کہتے ہیں نماز کی، اس کی کوئی عربی کسی کو ملی ہے کبھی؟ اور اس کے الفاظ کیسے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر کی، پیچھے اس امام کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ Who are you telling all of this؟ آپ یہ ساری باتیں کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ اگر سو رہے تھے تو آپ نے الارم لگایا ہوگا عصر کے لیے، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ مسجد کی طرف گئے، آپ نے چپل اتارے، آپ انٹر ہوئے، آپ صف میں کھڑے ہوئے، تو آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ادھر کھڑے ہو کہ آپ کو پتا، اچھا میں تو عصر کی نماز پڑھنے لگا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ کے اچھا چلو نیت کرتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھا تھا۔ تو آپ، یا تو آپ کو نہیں پتا تھا، آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو بتا رہے ہیں۔ اگر ارد گرد والوں کو بتا رہے ہیں تو بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان سب کو پتا ہے، وہ سب وہاں پر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہی جمع ہوا۔ تو آپ یہ الفاظ بول کے بتا کس کو رہے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف؟ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں کسی اور طرف منہ کر کے جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی ہے۔ تو یہ اگین یہ الفاظ بھی کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ تو پوائنٹ اس کہ ایک کام ایسا ہے جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں،
تو وہ ہمارے مائنڈ میں اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جبکہ ہمیں کہیں سے اس کی کوئی حدیث کے اندر اوتھینٹیکیشن نہیں ملتی، کہیں سے اس میں اس کے لیے قرآن سے ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا کہ اس قسم کا کوئی کام مجھے کرنا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو کر رہا ہوتا ہوں، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور سبحان اللہ بلیف سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میری نماز نہیں ہوگی. تو پھر صرف نماز کے لیے اور روزے کے لیے نیت کیوں آپ خالص کر لیتے ہیں؟ وضو کرنا بھی تو عبادت ہے، ایک نیکی کا کام ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے، تو وضو کرنے سے پہلے بھی نیت کرتا ہوں میں عصر کی 4 رکعت نماز کے وضو کی. اور پھر ایک فقہی سوال اٹھ جائے گا کہ وہ جو عصر کی نماز کے لیے نیت کر کے آپ نے وضو کیا، کیا اس سے آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یو ول فال انٹو سو مینی کنفیوژنز. آپ اپنے آپ کو خود اتنے پرابلمس میں ڈال دیں گے جو دین نے کہیں پہ بھی امپوز نہیں کی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہیں یہ نہیں کہا کہ اس طرح الفاظ ادا کرو. تو کس نے کہا ہے؟ بڑوں نے کہا ہے، آبا و اجداد. ہم تو بچپن سے سب کو، بزرگوں کو ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے تو نماز سیکھی اس طرح سے، اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو جب ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ وہ دین میں نہیں ہے، اس کا قرآن سے، اور دین میں نہ ہونے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے فرسٹ آف آل، پھر احادیث مبارکہ سے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے، پھر صحابہ کرام کے اعمال سے، پھر تابعین کرام کے اقوال سے یا اعمال سے، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ کرام، پھر محدثین، پھر علماء، پھر مشائخ. کسی سے بھی یہ چیز نہیں ملتی. کہاں سے لے آئے ہیں؟ کون اس چیز کو دین میں کس نے ایڈ کیا ہے؟ اور پھر اس کے پڑھنے سے عجیب قسم کی کنفیوژنز پیدا ہو رہی ہیں، اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جو سننے سے ہی نہیں لگتا کہ وہ دین کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن جسٹ بیکاز میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا، جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور وہ آگے سے یہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ اچھا میرے تو بڑے ایسا کرتے رہے ہیں، ہم نے تو بچپن سے ان کو دیکھا ہے. تو اگر بڑوں کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر دین میں کیوں کرنا ہے؟ صرف دوسرے کاموں میں بھی کریں. آپ کے بڑے میں کسی کے اچھے حالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سائیکل چلاتے تھے، کسی کے دادا کے سائیکل چلاتے تھے، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو آپ نے آج 2 گاڑیاں کیوں لے کے آپ کے گراج میں کھڑی ہوئی؟ آپ بھی سائیکل چلائیں. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے گاؤں سے، اپنے سبربن ایریا سے جو ہے وہ شہروں میں آ گئے جاب کے لیے یا اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے. تو پھر وہ بھی اپنے آباء و اجداد کو فالو کریں، وہ کہیں گے نہیں ہم بھی گاؤں میں ہی رہیں گے، ہم وہی کھیتوں والا نظام رکھیں گے، اور ہم وہیں پہ ہل چلائیں گے، ہم جابز نہیں کریں گے. ان چیزوں میں نہیں فالو کرتے. میں اپنے گھر میں اے سی بھی لگا رہا ہوں. پہلے کیا ہوتے تھے؟ وہ روم کولرز ہوتے تھے، یا ابھی بھی ہوتے ہیں، ایون کراچی میں یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے روم کولرز کا. اور وہ اگر پرانے گھر میں رہتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، اردو میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے ٹاٹ والے اسکول پہ. تو میں نہیں، مجھے گورنمنٹ اسکول میں جانا ہے، اور سوری مجھے پرائیویٹ اسکولز میں جانا ہے، مجھے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جانا ہے، مجھے اچھی سے اچھی گاڑی لینی ہے، مجھے مہنگی سے مہنگی گھڑی خریدنی ہے، میں ایسے کپڑے پہنوں گا، میں یہ لائف سٹائل اپناؤں گا. اس چیز میں کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کو فالو نہیں کرتا. جب دین کی بات آ گئی اس میں کہتا نہیں، میں تو بچپن سے سنا ہے. بھائی بچپن سے تو آپ گھڑے میں پانی پیتے رہے ہیں، مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے رہے ہیں، ابھی پلاسٹک آ گئی تو پیئیں، اس میں پیئیں. انفیکٹ یہ دس از اے گڈ پوائنٹ، یہ ایک اچھی چیز ہے جو آپ کریں. مٹی کے برتنوں میں پانی پینا اچھا ہے آپ کے لیے، لیکن کیا ہم جب مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں کوئی مٹی کے برتنوں میں کھانا پریزنٹ کرتے ہیں؟ کہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ فینسی سے یہ نکالو. تو آپ کے آباء و اجداد تو مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے بھی تھے اور مہمانوں کو بھی پریزنٹ کرتے تھے، آپ بھی کر لیں تھے. تو ان چیزوں میں ہم بڑوں کو فالو نہیں کرتے، لیکن دین کی بات آتی ہے تو ہم اس کے آگے جو ہے وہ ایکسکیوز دیتے، نہیں وہ ایسا کرتے تھے. بھائی اللہ ان پر رحم کرے، اگر کوئی لا علمی کے اندر کر رہا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں. لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کام کی. لیٹس سپوز میں روزے کی نیت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ وہ نیت جو الفاظ سے ادا ہو رہی ہے. دیکھیں میں رات کو، میں نے رمضان سے پہلے گھر میں راشن لا کے رکھا، میں نے روزے کے لیے رات کو سونے سے پہلے تراویح کے بعد میں الارم لگا کے سویا، میں نے گھر والوں کو کہا، انتظامات کیے. صبح سحری کے لیے آٹا پہلے سے گھر والوں نے گوندھ لیا، یا کوئی چنے بھگونے تھے وہ رکھ لیے، یا تھنگز لائک دیٹ.
اور میں نے پوری طرح سے پریپیئر کر لیا اور میں اب اٹھنے والا ہوں اور میں اٹھا ہوں, میں نے اٹھ کے وہ کھایا پیا, اللہ کی رحمت کو سمیٹا, سحری کا وقت ہے, برکت والا وقت ہے, اس میں کھایا پیا سب کچھ کیا, اور اس کے بعد I felt the need to say these words like I'm trying to tell someone کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. Who? کس کو بتانا چاہ رہا ہوں میں؟ مجھے تو اس وقت سے پتا ہے کہ یار میں نے جو ہے وہ اٹھ کے روزہ رکھنا ہے. میں رات کو سونے سے پہلے, الارم لگانے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ فجر کا ٹائم کس وقت سٹارٹ ہوگا, سحری کا وقت کس وقت ختم ہوگا, تو میں اس سے اپنے آپ کو آدھے گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا مارجن دے کے اٹھتا ہوں. مجھے تو اس وقت سے پتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. تو ان چیزوں پہ تھوڑا غور کریں, ان چیزوں کو امپروو کریں. جب دین کی بات آ جائے تو جو بھی پرانی بات آپ کو پتا ہو اس کو چھوڑ دیں, دین کو فالو کریں, اللہ کے نبی علیہ السلام کو فالو کریں, اللہ کے قرآن کو فالو کریں کہ اس میں جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. میرے بڑے آباء و اجداد جو بھی کہتے رہے, اللہ ان پر رحم کریں. اگر کسی کو نہیں پتا تھا, ٹھیک بات کا علم نہیں تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان پر رحم کریں, اللہ ان کو جو حیات ہے ان کو امپروو ہونے کا موقع دیں, چانس دیں. بٹ میں ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ٹھیک کروں, میں ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو صحیح چیز کے اوپر لے کر آؤں. اور اسی کا تعلق صرف ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق ان نارمز کے ساتھ بھی ہے. جیسے شادی کے بہت سی رسوم و رواج ہیں, بہت سے رسومات ہیں, رواج ہیں ایسے جو کہ یہ تو ہمارا رواج ہے. بھائی کس نے ڈیولپ کیا یہ رواج, کون لے کے؟ اور یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ میرا ہمیشہ سوال ہوتا ہے, اچھا اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اینڈ نو ون ہیز دی آنسر ٹو دس کہ نہیں کریں, ہاں کیا ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. پیپل ایکچولی اسٹارٹ تھنکنگ اچھا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اینڈ دا بیسٹ آنسر دیٹ دے کم اپ ود از لوگ کیا کہیں گے. دیٹس دا بیسٹ اینی ون کین کم اپ ود. اس سے اچھا جواب میں نے نہیں سنا آج تک, ہو سکتا ہے کوئی ہو, لیکن ایٹ لیسٹ میں نے نہیں سنا. تو سب ان دی اینڈ جب لوگ کیا کہیں گے, تو بھائی لوگ اسٹینڈرڈ نہیں. اچھا لوگ نماز چھوڑنے پہ کچھ نہیں کہہ رہے, تو ان کے اسٹینڈرڈ کو میں کیا مانوں؟ جو لوگ مکس گیدرنگ کو, ناچ گانے کو, وہ ڈانس ہو رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے, مہندی جس کو مہندی کا فنکشن کہتے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا. تو میں, اور اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہ بے پردگی ہے, ڈانس ہو رہے ہیں, کوئی خواتین اور مردوں کی جو ہے وہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, تو ان کے سٹینڈرڈ کو میں کیا سمجھوں گا جو اللہ کے سٹینڈرڈ سے کلیش کر رہا ہے. دیکھیں اگر میں ٹیکنیکلی ایک بات کروں, ہم جاپنیز کارز کو یا جرمن کارز کو بڑا ریگارڈ کرتے ہیں کہ جی وہ جو, اچھا جاپنیز کارز میں بھی جیسے کمپنی ہے جو کہ جاپان میں جس کی گاڑی بن رہی ہے اور وہ امپورٹ ہو کے پاکستان آ رہی ہے, ہم اس کو پاکستان میں بنی ہوئی گاڑی کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لیٹس سپوز میں نام لیتا ہوں, ٹویوٹا کرولا ہے جو پاکستان میں بن رہی ہے, اور ٹویوٹا وٹس ہے لیٹس سپوز, یا کوئی ایسی گاڑی ہے جو کہ باہر بن رہی ہے, سیم کمپنی کی ٹویوٹا کی گاڑی ہے, جاپان میں بن رہی ہے, امپورٹ ہو کے آ رہی ہے, اور کرولا ہے جو پاکستان میں ہی بن رہی ہے, ہم اکثر اس کو بھی ترجیح دے رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا سٹینڈرڈ اچھا ہوگا. یا اف گیون دا چوائس کہ کرولا ایک ایسی کرولا ہے جو کہ پاکستان میں بن رہی ہے اور بہت ہی مارجنل پرائس ڈفرنس ہے ایک ایسی کرولا کے اندر جو کہ جاپان سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے, تو اف گیون دا چوائس میں اس جاپنیز گاڑی کی طرف جاؤں گا. میں کہوں گا یار یہ کیوں؟ کیونکہ سٹینڈرڈز کی بات ہے. میں کیا کہتا ہوں یار, وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں نا, ISO سرٹیفیکیشنز جو ہیں, وہ ان کو زیادہ فالو کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں اس کو شاید اتنا فالو نہ کیا جا رہا ہو. کیوں؟ بات ہے سٹینڈرڈز کی. تو یہاں پر وہ لوگ جن کا سٹینڈرڈ صحیح اور غلط کا سیلف میڈ ہے, ان کے سٹینڈرڈ کو میں کیا امپورٹنس دوں گا؟ دنیاوی چیزوں میں اتنا خیال رکھتا ہوں. اس طرح سیل فونز ہیں, ایک کیو موبائل ایک کمپنی ہے, یا کوئی ریئل می ایک کمپنی ہے, اگر میں اس کے موبائل کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ چائنیز برانڈ ہے, اس کو چھوڑو. سیمسنگ کو دیکھتا ہوں, کورین برانڈ آن دی ادر ہینڈ, آئی فون امریکن برانڈ آن دی ادر ہینڈ. تو اس کے اوپر میں کیوں اس کو پریفر کرتا ہوں کہ یار وہ ان کا کوالٹی ایشورنس بہت اچھا ہے, ان کی ISO سرٹیفکیشن اپ ڈیٹڈ ہے. ایون اگر کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو کہ لیٹسٹ ورژن آف ISO کے ساتھ سرٹیفائڈ نہیں ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ, تو اس کو کوئی نیا پروجیکٹ ملتے ہوئے پرابلم ہو جاتی ہے, اس کو اپ ڈیٹڈ ورژن آف دیٹ پروجیکٹ ملتے ہوئے پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ اس پروجیکٹ کو نہیں لے سکتے. یعنی 2 کمپنیز ہوں, ان میں سے ایک کمپنی دوسری کو پروجیکٹ دینا چاہ رہی ہے,
اور ایک کمپنی جو پروجیکٹ دے رہی ہے دوسری کمپنی کو وہ ہائر لیول آف ISO سرٹیفکیشن پہ ہے تو وہ اس کمپنی کو کبھی بھی پروجیکٹ نہیں دے گی. وہ پری ریکوزٹس میں اپنے کانٹریکٹ کے اندر لکھے گی کہ آپ پہلے اپنی ISO سرٹیفکیشن کو اپ گریڈ کریں پھر ہم آپ کو کانٹریکٹ دیں گے. تو بات ساری کی ساری سٹینڈرڈز کی بات ہے. یونیورسٹیز ہم سلیکٹ کرتے ہیں کیوں؟ اس کا سٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے. تو سبحان اللہ صرف دین ہی ایسی چیز رہ گئی جس کے اوپر میرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اس کا دین کے اندر کوئی ثبوت ملتا ہے نہیں ملتا. وہ نبی علیہ السلام سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین میں اس چیز کو اس سے وہ ثابت ہے یا نہیں ہے. تو سوچنے کی بات ہے اور یہ اپنے آپ کو امپروو کرنے والا پوائنٹ ہے بہت زیادہ. اس کے ساتھ جز 7 کو ہم اینڈ کرتے ہیں اور جز 8 کو سٹارٹ کرتے ہیں. جز 8 کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 151 سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پچھلی آیت میں تھا تعالوا، کم کلوزر کی بات ہو رہی تھی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اگین قل یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آرڈر کیا کہ آپ یہ بات لوگوں تک پہنچائیے. کیا بات پہنچائیے؟ سب سے پہلے تو کہیے تعالوا، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، میری بات سنو. غور سے بتانے والی کوئی بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قریب بلا رہے ہیں. تعالوا، میرے پاس آؤ. اتل ما حرم ربکم علیکم، تاکہ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں سکھاؤں کہ وہ کیا باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی. سبحان اللہ، ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے کہ ہم جنرلی کیا سنتے ہیں، آؤ میں تمہیں وہ کام بتاؤں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. جنرلی ہم زیادہ تر یہی سن رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ آؤ میں وہ کام بتاؤں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. یا ہم اکثر فضائل سنتے ہیں، یہ کام کرنے کی فضیلت کتنی ہے، آؤ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بٹ اوور ہیئر یہ قرآن کی اس آیت میں نبی علیہ السلام کو اللہ پاک حرام کام بتانے کا، حرام کام لوگوں کو سکھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ بتاؤ یہ چیزیں حرام ہیں. تو اٹ مینس کہ اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو نو وہ کام جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. وہ گناہ کبیرہ میں ہمیں لے جاتے ہیں. جیسے ہمیں کسی یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں، ہم اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز سے فیملیئر ہوتے ہیں، ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ کر سکتے، چھٹی کتنے بجے ہوگی، میں پہلے جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، مجھے اٹینڈنس کلاس میں کتنی رکھنی ہے، میں بنک تو نہیں کر سکتا، یا مجھے اگر کسی کلاس سے نکلنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، مجھے چھٹی لینی ہے تو کیا پروسیجر ہوگا. اسی طرح جاب پہ جاتے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے. تو جو بھی اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، جو بھی رولز ہوتے ہیں، سروس رولز جس طرح ہوتے ہیں کسی بھی جاب کے، ہم ان کو پڑھتے ہیں تاکہ مجھے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چل جائیں. تو ایسے قرآن کی بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ ہونے ضروری ہیں. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا. اس کے اندر اللہ کے اندر ان اور لا دو ورڈز ہیں جو کہ ملے ہوئے ہیں آپس میں. ان لا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نہ شرک کرو اللہ کے ساتھ. یعنی پچھلی آیت میں اسی آیت کے شروع میں بتایا کہ وہ چیزیں بتائی جانے لگی ہیں جو اللہ نے حرام کر دی. تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. شیئن، اگین یہاں پر بھی تنوین ہے، اور تنوین جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میگنیٹیوڈ کو ڈیفائن کرتی ہے ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. تو یہاں اس کو بڑے کے کانٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں، چھوٹے کے کانٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں. مطلب اللہ تشرکوا بہ شیئا، کوئی چیز کتنی ہی بڑی تمہیں کیوں نہ لگے اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. یا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، یا کوئی چھوٹا سا بھی ایسا کام نہیں کرنا جو شرک کی طرف جاتا ہو. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چھوٹے سے کام کو بھی، کوئی چھوٹی سی بھی ایسی حرکت نہ کر دینا جو کہ شرک کی طرف لے جائے. کبھی بھی بالکل ایسا کام نہیں کرنا. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ نصیحت ہے. حرام کاموں کی لسٹ کو بتاتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ بتایا، سب سے پہلا کام یہ بتایا. تو کتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا.
اور دوسری بات کیا کہی؟ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، بیسٹ، ڈو بیسٹ ود یور پیرنٹس. اچھا، اب سرپرائزنگلی آیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ کام بتائے جانے لگے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے، ہے نا؟ وہ کام بتائے جانے لگے ہیں جو اللہ نے منع فرما دیے، وہ کام بتائے جانے لگے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے. تو پہلا کام تو بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ نے شرک سے روک دیا. دوسرا کام بتایا والدین کے ساتھ احسان کرو. تو کرو اور نہ کرو میں تو فرق ہے، یعنی شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو ان دونوں کا ریلیشن کیسے ہوا آپس میں؟ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں حرام چیزوں کو بتانے والے. پہلی چیز جو بتائی گئی وہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے حرام ہے کہ شرک نہ کرو. فوراً بعد دوسری چیز آ رہی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ بہترین طریقے کے علاوہ والدین کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے، یعنی احسان کے علاوہ والدین کے ساتھ اور کسی قسم کا سلوک کر ہی نہیں سکتے. اگر میں اس کو آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر لوں، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر ہم منع کرنے والے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو، تو بدتمیزی نہ کرو کے اندر یہ آ سکتا تھا کہ میں ان سے جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، لیکن میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، ایک اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں، ایک دھیمی آواز میں، ایک اچھے لہجے میں بات کر رہا ہوں. لیکن نہیں، اگر برائی نہ کرو، والدین کے ساتھ برا کام نہ کرو یہ فرما دیا جاتا تو اس سے اوپر جو کام تھا وہ لوئسٹ بیسٹ بھی ہو سکتا تھا، یعنی اچھے کاموں میں سب سے کم اچھا کام بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ایسے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ کام کو مینشن کیا کہ یہ کرنا ہے، اس سے نیچے والا کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر میں حرام کے کانٹیکس میں یا منع کے کانٹیکس میں اس آیت کو دیکھوں تو اٹ مینس کہ صرف اور صرف احسان کر سکتے ہیں، اس سے نیچے کا احسان سے کوئی بھی تھوڑا سا بھی کم اچھا کام ہوگا والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور سبحان اللہ، دس از سو امپورٹنٹ، دس از سو امپورٹنٹ. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور پھر باقیوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے بہیو کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرتا ہوں. مجھے اپنے گربان میں جھانکنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے والدین میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھ سے ڈر تو نہیں رہے، ان کو مجھے کوئی بات کہنے سے اس بات سے ڈرنا لگ رہا ہوگا یار یہ آگے سے بدتمیزی کر دے گا، تو میرا کیا لیول ہوگا، میں اللہ کی نظر میں کتنا برا انسان ہوں گا، اور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں گا، کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے والدین کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میرا کیا بنے گا. تو ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ بہترین، اینڈ آف کورس یہ تبھی ہوگا جب والدین کو غلط بات بھی کہیں گے، کوئی ایسا کام کر دیں گے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، کوئی ایسی بات کہہ دیں گے اس انداز میں کہہ دیں گے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ آگے سے کچھ کہہ سکیں، کچھ کر سکیں. مطلب اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ اگر وہ ایسے کریں تو احسان کرو، ایسے نہ کریں تو احسان نہیں کرو. پھر دوسرا یہ کہ یہاں پر there is no verb وبالوالدین احسانا، کس چیز میں؟ بات کرنے میں، اوبیڈینس میں، ان کے ان کو کھانا کھلانے میں، ان کو پانی دینے میں، ان کے پاؤں دبانے میں، ان کی خدمت کرنے میں، کس چیز میں؟ اٹس این اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ. ہر چیز میں there is no specific verb over here کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باؤنڈ کیا ہو کہ اس کام میں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نہیں، ہر کام میں کرنا ہے. اٹس این اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ. تو یہ ہمارے لیے جو ہم جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دیں اور ہمیں ہدایت دیں کہ ہم ان کی صحت والی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں، ہم ان کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی جنت کما سکیں ان کی اوبیڈینس کے تھرو. اور اگر کسی کے والدین نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم کریں، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ کریں، صدقہ جاریہ بنیں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، خود یہ جو قرآن کے اندر باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو فالو کریں تاکہ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم بھی قریب ہے. دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے روک رہے ہیں وہ ہے کہ اپنے بچوں کو
کوئی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرے. اس میں کیا چیز شامل ہے کہ جیسے کوئی انوانٹیڈ پریگننسیز ہو جاتی ہیں, یا کوئی اس نیت سے ابورشن کروا رہا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, ہم کیا کریں, یا کوئی اس نیت سے فیملی پلاننگ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تو نا ابھی ذرا حالات اچھے ہو جائیں, ہمارے پاس ابھی کھانے پینے کو نہیں ہے, ذرا فلانی جگہ جاب لگ جائے, یا میرا جو ہے نا وہ ایک بزنس میں فائدہ ہو جائے, یا یہ ہو جائے, تو پھر ہم مزید آگے بچے کریں گے. اس سے اللہ نے منع فرمایا. اور کیوں منع فرمایا؟ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ تم اپنے بچوں کو رزق پرووائڈ کر رہے ہو؟ کیا تم رازق ہو یا اللہ رازق ہیں؟ اگر اللہ رازق ہیں تو تمہیں بھی تو وہی پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ کے رزق میں, اللہ کے خزانوں میں کیا کمی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو پرووائڈ کرے. اینڈ وی سی کہ وہ اولاد جو ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ بیٹیاں, میں کہوں گا کہ وہ تو اپنا رزق لے کے آتی ہیں, اور جتنی برکتیں اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے تھرو نازل کرتے ہیں, اولاد کے تھرو نازل کرتے ہیں, سبحان اللہ, we can only feel it. It cannot be explained, it cannot be described. تو اللہ سے نیک اولاد کی, اچھی صالح اولاد کی دعا کریں, اور اس عقیدے کو اپنے درست کریں, اس سوچ کو ٹھیک کریں کہ میں اس وجہ سے اگر ڈیلے کر رہا ہوں تو کوئی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ڈیلے کرتا ہے, that's something else. لیکن دیکھیں, کام اور اس کی نیت, کام یہ ہے کہ میں اس کو جیسے میں کوئی چیز کرنے لگا ہوں, میں کسی کو دکھا کے نیکی کر رہا ہوں, میں کسی کے سامنے نیکی کر رہا ہوں, اور میری نیت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے اس شخص کا کہ اس کو اگر میں ایسے دکھا کے کروں گا نا تو یہ مجھ سے امپریسڈ ہے, یہ میرے اس کے سامنے کام کرنے کی وجہ سے اس کو ترغیب ہوگی, یہ اس کام پہ لگ جائے گا, تو میں اس کو دکھا کے وہ کام کروں. نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے اور اس شخص پہ عمل اثر بھی ہو جائے گا. لیکن اگر میری نیت یہ ہو کہ یار یہ میری تعریف کرے, تو کام میں وہی کر رہا ہوں گا, لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے وہ میرے لیے اچھائی بھی بن سکتی ہے, برائی بھی بن سکتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر کسی نے ڈیلے کرنا ہے اولاد میں, تو نیت یہ ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی رزق کا پرابلم ہے, نعوذ باللہ, کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اس عقیدے کو درست کرنا ہے کہ یار کھائیں پیئیں گے کہاں سے, یہ بہت عجیب سا اور غلط سا کانسیپٹ ہے. یہ اللہ کے الرزاق ہونے کو کوشچن کرتی ہے یہ چیز, نعوذ باللہ, کہ آپ ابھی جو کھا پی رہے ہیں وہ خود کھا پی رہے ہیں, کہ آپ کی اتنی طاقت ہے, حیثیت ہے کہ خود اپنے لیے آپ سب مینج کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ پرووائڈر ہیں اپنے گھر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سب کچھ, تو آپ کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ. اور مزید اس آیت میں کس چیز سے منع فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, یعنی فحاشی کے کاموں سے, برے کاموں سے دور رہنا ہے, بے شک کسی کے سامنے کریں, بے شک چھپ کے کریں. یعنی ہم اکثر کہتے ہیں نا یار وہ بندہ جو ہے نا وہ چلو ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کے سامنے اچھا اچھا بنتا ہے, پیچھے جا کے الٹے سیدھے کام کرتا ہے. چلو جو دوسرا بندہ ہے, وہ میرا جو دوسرا دوست ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ برائی بھی کرتا ہے نا, سب کے سامنے کرتا ہے, جیسا سامنے ہے ویسا ہی پیچھے ہے. اللہ نے دونوں چیزوں سے منع فرما دیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی سامنے کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا, سامنے بھی نہیں کرنا, اکیلے میں بھی نہیں کرنا, پیچھے بھی نہیں کرنا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ تنہائی کی بھی حفاظت کرنی ہے. یعنی سامنے کریں گے تو وہ ڈھٹائی ہوگی, اس سے غرور آئے گا, اللہ کی نافرمانی میں مزید بڑھیں گے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے جو ہے وہ اس کی انسپریشن پکڑیں اور لوگ بھی غلط کام میں پڑ جائیں. اور اگر اکیلے میں کریں گے تو اٹ وڈ سیم لائک کہ آپ لوگوں سے ڈر گئے لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے, اور اس کا اثر پھر بعد میں شخصیت پہ تو ہوگا بہرحال, کیونکہ گناہ ہے وہ ایک اثر کیری کرتا ہے, وہ ایک ایفیکٹ کیری کرتا ہے, وہ دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے, وہ دماغ کے اوپر اثر ڈالتا ہے, وہ شخصیت کے اوپر اثر ڈالتا ہے, تو بہرحال اثر تو ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فحاشی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور اگین یہ لسٹ کن کاموں کی بتائی جا رہی ہے؟ وہ کام جو حرام ہے, یعنی فحاشی میں پڑھنا حرام ہے. اور یہاں پر فحاشی میں پڑھنا تو دور کی بات, وَلَا تَقْرَبُوا, قریب بھی نہیں جانا اس کے, یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ فحاشی کو لیڈ کر سکتی ہے. یعنی کوئی پکچر بھی ایسی دیکھنا, یعنی تھم نیل دیکھ کے, میں ویڈیو تو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں تو تھم نیلز دیکھ رہا ہوں,
وہ تھم نیل بھی میں ایک بہت ہی ویگ ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ شاید اتنی اچھی ایگزامپل نہیں ہے, لیکن تھم نیل بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آگے وہ لیڈ کرے گا ویڈیو دیکھنے کو. تو اسی کو میں کیسے لے کے آ سکتا ہوں کہ میں اگر کسی کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہ رہا ہوں کسی نامحرم کے ساتھ, تو وہ سٹارٹ کام کی بات ہے تو وہ بھی کسی کی پریزنس میں, دو لوگ اکٹھے, دو نامحرم کوئی بھی کام کی بات بھی نہیں کر سکتے, کسی تیسرے کی پریزنس میں کام کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور وہ آپ کے دل میں الٹے سیدھے وسوسے ڈالتا ہے, الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے کہ پھر وہ obviously غلط کام کی طرف لے کر جاتا ہے. تو قریب بھی نہیں جانا فحاشی کے کاموں کے, کوئی اس کے پاس بھی نہ جائے, کیونکہ وہ پھر آپ کو برائی میں لے جا سکتے ہیں, کیونکہ فحاشی کے کاموں میں, برے کاموں میں لذت ہوتی ہے, اس میں اٹریکشن ہوتی ہے, اس سے بچنا ہے. اور وہ بچنا کیسے ہے؟ جیسے پہلے آ گیا اللہ کا تقوی اختیار کر کے. اور کوئی اگر کسی برے کام میں پڑ گیا ہے, اسپیشلی اکیلے میں, تنہائی میں کسی کوئی برا کام ہوتا ہے, تو سیک ہیلپ. مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, میری ٹیم کے تھرو نمبر اویلیبل ہیں, میں بھی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. اگر میرے بس سے باہر کا کیس ہوا تو آئی نو پیپل الحمدللہ جو کہ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ, بٹ انونیمسلی بھی کر سکتے ہیں, بالکل بالکل انونیمسلی کر سکتے ہیں. اور وی ول انشاءاللہ انشور کہ انونیمٹی برقرار رہے, کسی کا نام ظاہر نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے برے اعمال پر پردہ ڈالنے کا کہا ہے. تو ہم obviously and we are professionals, ہم اس کام کو اللہ کی توفیق سے پروفیشنلی کرتے ہیں, تو ہم کسی کی obviously عزت نہیں اچھالیں گے, کسی کے لیے اس کو برا نہیں پریزنٹ کریں گے. ہم انشاءاللہ اللہ کی پوری توفیق, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی کوشش سے اس کو اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. تو جو بھی کسی کی انونیمٹی ہے وہ برقرار رہے گی. اور اگر کوئی اس بارے میں اپروچ کرنا چاہتا ہے کسی بھی برے کام کو, کسی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے, تو انشاءاللہ ضرور اپروچ کریں. سیک ہیلپ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی بندہ خود سے کسی کام کو نہیں چھوڑ سکتا تو سیک ہیلپ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ اچھا ہے کہ کوئی سے اگر ایک برے کام کو چھوڑنا ہی ہے تو ٹھیک ہے, کسی کی ہیلپ سے چھوڑ دیں, اللہ کی توفیق سے چھوڑ دیں انشاءاللہ. آگے اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کو بھی ناحق قتل نہ کرو, یعنی کسی کا قتل بھی نہ کرو. اور قتل اگر کوئی کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ کورٹ آف لا ہوگا. میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کر سکیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو منع ہونے والے, حرام ہونے والے کام ہیں, ان کے اندر شرک کا مینشن ہے, ان کے اندر کسی کو قتل کرنے کا مینشن ہے. تو آپ سوچیں سبحان اللہ, اسی کے اندر اپنے والدین کی فرمانبرداری کا بھی تو ذکر ہے. تو یعنی والدین کی فرمانبرداری نہ کرنا کتنا بڑا حرام کام ہوگا. اسی طرح فحاشی کے کام میں پڑ جانا کتنا بڑا حرام کام ہوگا, جبکہ فحاشی سے بچنے کا حکم وہاں پر بتایا گیا ہے جہاں اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے, جہاں اللہ نے کسی کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, وہاں فحاشی سے بچنے کا بھی کہا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہوگا. اور اس آیت کو اینڈ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہے ہیں. یہ اتنے امپورٹنٹ کام ہے کہ اللہ نے وصیت کا ورڈ یہاں پہ استعمال کیا ہے, تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی ان کاموں سے بچنا ایکچولی عقل مندی کی بات ہے. ان کاموں سے بچنا, ان کاموں میں نہ پڑنا عقل کی بات ہے. تو اس سے آج کے جو ہم ایکسپلینیشن سے یا جو ڈسکشن سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں, اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سٹینڈرڈز ڈیفائن کرتے ہیں اچھائی اور برائی کے. اور مجھے کسی کی بھی قسم کی گائیڈنس چاہیے تو مجھے اس کے لیے حدیث کو فالو کرنا ہے, اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے, کیونکہ قرآن کی ایکسپلینیشن بیسٹ مجھے حدیث سے مل سکتی ہے. اور جو بھی نارمز جن کو میں سمجھتا ہوں میرے ارد گرد عام کام جو ہو گئے ہیں, ان کو میں بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتا اگر وہ سنت کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں. اور اگر مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو مجھے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے, مجھے تمام برے کاموں سے بچنا ہے اور اچھے کاموں کو کرنا ہے. اور جب میرے سامنے قرآن اور سنت کی بات آ جائے تو مجھے ہر کام کو چھوڑ دینا ہے, بے شک میرے آباء و اجداد کر رہے ہوں, بے شک کوئی بھی کر رہا ہوں, مجھے اس کام سے بچنا ہے. اور مجھے اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل بنانا ہے کہ جب مجھے دین کی کوئی بات پتہ چلی تو میں اپنے پرانے عقائد کو, پرانی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں. obviously یہ میری بہتری میں, میری امپروومنٹ میں مجھے ہیلپ کرے گا. اور اس آخری آیت میں جو ہم نے سیکھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, سب سے بڑی بات ہے. اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانا ہے, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا, اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اس رمضان کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اللہ کی توفیق سے جو بھی ہم نے باتیں سیکھیں اس سیشن کے اندر، جو ٹھیک باتیں اللہ کی توفیق سے کہی گئیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غلطیوں پر معاف فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ملیں گے. آج جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی اس وقت، تو ویل ریپ اپ انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.